بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ توبہ میں آج ہم آیت نمبر 29 to 31 دیکھتے ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان کے عقیدے میں بگاڑ کس طریقے سے آتا ہے. جیسے یہودیوں کے عقیدے میں، نصرانیوں کے اور آج کے مسلمانوں کے عقیدے میں کس طریقے سے بگاڑ آ رہا ہے کہ جب انسان رسول، انبیاء کو اور انسانوں کو اس کی جگہ نہ دیتے ہوئے نعوذ باللہ وہ اللہ کا درجہ دے دیتے ہیں، اور جن کو وہ فالو کر رہے ہیں یعنی علماء وغیرہ کو، وہ ان کو جو ہے رب کی جگہ دے دیتے ہیں، تو عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں کہ جنگ کرو ان اہل کتاب سے جو نہیں ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور نہ ہی وہ ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر، اور نہ ہی وہ حرام مانتے ہیں اسے جسے حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہیں وہ دین مانتے ہیں دین حق کو. ان لوگوں میں سے یہ کون ہے؟ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں دی گئی کتاب. اور کب تک ان سے لڑنا ہے؟ حتیٰ یہاں تک کہ وہ دے جزیہ اپنے ہاتھوں سے، یا پھر اور وہ چھوٹے بن کر رہیں. آیت نمبر 30 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون. اور کہا یہودیوں نے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہا عیسائیوں نے کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ محض باتیں ہیں ان کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کی باتیں ان کے منہوں سے ہیں، وہ وہی بات کر رہے ہیں جیسی باتیں کی کافروں نے ان سے پہلے بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاک کرے انہیں اللہ، کہاں وہ بہکے جا رہے ہیں. آیت نمبر 31 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. بنا لیا انہوں نے اپنے علماء کو، یعنی یہ بات کہنے کی ان کی جرت کیسی ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو نعوذ باللہ رب بنا لیا اللہ کے علاوہ، اور مسیح یہ جو ابن مریم کو بھی انہوں نے جو ہے وہ رب بنا لیا، حالانکہ نہیں انہیں حکم دیا گیا مگر صرف اس بات کا ہی کہ وہ سب عبادت کریں ایک اکیلے الہ کی. کیوں؟ کیونکہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی ہے، یہی اللہ ہے. سبحانہ، یعنی اللہ پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے ان تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. چلیں انشاءاللہ آیت نمبر 29 سے دیکھتے ہیں سورۃ توبہ میں، اور اگلی کچھ آیتوں میں انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے کہ
جب کسی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ کہ عروج پر لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس قوم میں پستی کی آتی ہے، یا وہ قوم جو ہے جیتنے کے بعد جو ہے وہ ہار کی جاتی ہے، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ اگلی کچھ آیتوں میں ہم دیکھیں گے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں کہ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق. پہلی بات کہ جیسے کہ تھیم آپ دھیان میں رکھیں، اسی کے پوائنٹ آف ویو سے ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دے دیا ہے کہ جیسے اللہ نے بتایا کہ یہ مشرک جو ہیں یہ نجس ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، یا ان کو مسجد حرام کے قریب مت آنے دو، یعنی اس طریقے کی چیزیں، ٹھیک ہے. اور کیا کرو؟ جنگ کرو، لڑو، کس سے؟ ان لوگوں سے جو نہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. آخرت کے دن پر ایمان کیسے رکھنا؟ ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم اس وقت جو عمل کر رہے ہیں آخرت میں ہمیں اس کا کچھ حساب بھی دینا ہے. دیکھیے بڑی حیرت کی بات ہے ان آیتوں میں کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، یہاں پر اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف. اہل کتاب کون؟ وہ جو یعنی کہ یہودی اور نصارہ اس وقت جنہوں نے اپنا نام رکھ لیا تھا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں. کیوں؟ حالانکہ وہ بھی اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس وقت کے رسول پر جو اللہ نے کتاب نازل کی تھی اس کو پڑھتے تھے، یعنی اپنے دور کے وہ تھے ایمان والے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کیا، دین اس کے بعد وہ قرآن کو فالو نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں جو ایسا کہا کہ لا یؤمنو باللہ ولا بالیوم الآخر. بہت زیادہ غور و فکر کا مقام ہے. یہ تو اس وقت کے مسلمان کی باتیں، آج دیکھیں کہ آیتیں پڑھتے ہوئے آپ کو فیل ہوگا آج کے دور میں بھی ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جو یعنی اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اوکے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ کیوں، کیا وجہ ہوئی کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ایسا معاملہ کیا. اور ان کا اور ایک گناہ کیا تھا؟ وَلَا يُحَرِّمُونَ، اور نہیں وہ حرام مانتے تھے اسے، کسے؟ جسے حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا یہ اس کو حرام نہیں مانتے تھے. بڑی حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے پھر کس کو فالو کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو فالو نہ کرتے ہوئے یہ اپنے وقت کے جو علماء تھے، بزرگ تھے، ان کی باتوں کو فالو کرتے تھے. دیکھیں سورہ انعام میں الحمدللہ ہم اس ٹاپک کو جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی چیز کو حرام اور حلال کرنے کا جو اختیار ہے، اس کا جو پاور ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کر لے یا حلال کر لے. استغفر اللہ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے یہ ان کا حال ایسا تھا کہ یہ جو ہے حرام سمجھتے ہی نہیں تھے جسے اللہ نے حرام کیا. فار ایگزامپل آج کے مسلمانوں پر اس بات کو لے آپ، مسلمان کا یہ کہ ایک طبقہ ایسا ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ سود حرام ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. نہیں اس طریقے سے حلال ہے، اس طریقے سے حلال ہے. دیکھیں بندہ کان یہاں سے پکڑے یا وہاں سے پکڑے، دونوں صورتیں ایک ہی ہیں. آپ ان اینی ہاؤ کنڈیشن بالکل بھی سود حلال ہو ہی نہیں سکتا ہے. جبکہ یعنی یہ تو ایک ایگزامپل میں سود کی دے رہی ہوں، کیونکہ آج دیکھیں کہ بڑی حیرت ہوتی ہے جو لوگ کہ اس میں انوالو ہوتے ہیں، وہ نعوذ باللہ ایسے ایسے دلیلیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. میری بھی ایک بندی سے بات ہوئی تھی اس ٹاپک پر ایسے، تو میں نے اس کو کچھ کہا تو نہیں، بس اپنا ریفرنس دیے جا رہی ہے کہ اور تھوڑا مجاز توحید والا نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، کتاب اور سنت والا اس کا مجاز نہیں ہے، بس یوں ہی بس باپ دادا کی تقلید کو فالو کرتے رہو. ٹھیک ہے بھائی،
ایسے ایسے میں نے کئی مفتیوں سے پوچھا، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، تو میں نے کہا کہ بھائی وہ جو مفتی نے تمہیں جواب دیا ہوگا، جو لوگ تم کو اس کو حلال کہہ رہے ہیں وہ خود اس میں انوالو ہوں گے، وہ خود کھاتے ہوں گے ان چیزوں کو، تبھی تو وہ بندہ تمہیں اس کو جائز قرار دے رہا ہے نا اس طریقے سے۔ کتنا اسٹرکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اصل ہے اس کو لے لو، باقی جو ایکسٹرا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ دیکھو اور کیا ان کا جرم تھا کہ اور وہ نہیں دین جو ہے وہ مانتے تھے، دین حق کو، یعنی یہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کو یہ مانتے نہیں تھے۔ کون نہیں مانتا تھا؟ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے۔ یہ کون اس دین کو نہیں مانتا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں دی گئی تھی کتاب۔ پھر اشارہ ہے یہودی اور نصارہ کی طرف۔ یہ لوگ ایسے تھے، دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے، یعنی کہ ان کو جو ہے یعنی کہ بہت زیادہ، جیسے پیچھے ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 5 میں، انشاءاللہ آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کو وارننگ دے دی گئی تھی کہ اب تمہیں یہاں نہیں رہنا ہے، رہو گے تو کیسے رہنا ہے، پورا پوائنٹ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے۔ اب آپ بالکل تھیم کو لے کر چلیں، آج جو ہم آیتیں لینے والے ہیں اس کا تھیم کہ کوئی بھی قوم جو ہوتی ہے وہ کہ پستی کی طرف کیسے وہ ہارتی ہے، پستی کی طرف کیسے جاتی ہے، اس کے حالات کیسے خراب ہوتے ہیں۔ اور ان شارٹ اگر ہم لیں تو ان تمام باتوں کا جو انسان اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے قرآن کو، نبی کی سنت کو، وہ بالکل اس دنیا میں حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خراب کر دیتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں یہاں پہ جو اول الکتاب ہے یہ کون ہے؟ یہ یہودی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مدینہ کی باتیں چل رہی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہودی جو تھے وہ مدینہ میں تھے، اہل مکہ میں بھی کچھ لوگ تھے ایسے، لیکن اس لیے اللہ نے کہا اب ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، ان یہودیوں کو، کہ یہ مدینہ میں کھلے عام رہیں۔ دین اگر انہیں رہنا ہے تو کیا کریں؟ حتی، یعنی کہ حتی یعطوا الجزیہ، کرے کیا پھر؟ یہاں تک کہ وہ جو ہے ٹیکس بھرے، جزیہ دیں، عید، اپنے ہی ہاتھوں سے۔ حیرت کی بات ہے نا، اس سے پہلے تو وہ پورا پاور ان کے ہاتھ میں تھا مدینہ کا، بہت اپنے اختیار چلاتے تھے سب کچھ، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اب جو ہے جب یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے نا، تو پھر ان کو ٹیکس دے کے رہنا پڑے گا۔ جیسے سمجھیے کہ کہ جیسے کوئی مسلم ملک ہے، وہاں کوئی غیر مسلم گیا، یا غیر مسلم ملک ہے وہاں مسلمان گیا اگر، تو وہاں رہنے کا اس کو ٹیکس بھرا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اب تم جو ہے اللہ رسول کو نہیں مان رہے ہو، قرآن کو نہیں مان رہے ہو، اگر تمہیں یہاں مدینے میں رہنا ہے تو تمہیں ٹیکس دے کر رہنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا یہاں پہ خلاصہ کیا جا رہا ہے اس بات کا کہ کیوں ان کے اوپر یہ وبال آیا، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَهُمْ صَاغِرُونَ، چھوٹے بن کے رہو، تم کو بالکل بھی جو ہے وہ پرمیشن نہیں ہے کہ تم جو ہے اللہ کے رسول کے سامنے اکڑ کے کھڑے رہو یا بہت اپنے آپ کو بڑا جانو، چھوٹے بن کے رہو، ٹیکس بھرو، یہاں پر ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ان کو ٹیکس دو اور بولو کہ چھوٹے بن کر رہو۔ ٹھیک ہے، چلیں اب اس کے بعد اگلی آیتوں میں کچھ ان کے عقیدے میں جو بگاڑ آ گیا تھا نا، اس کی طرف تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، آیتوں کا خلاصہ جو اللہ نے کیا ہے نا، بہت بہت زیادہ حیران کر دینے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کا بھی ماحول ہم کو کچھ اس طریقے کا ملتا ہے۔ کیا وجہ ہے جو لوگوں کے عقیدے میں بگاڑ آ جاتا ہے؟ چلے دیکھتے ہیں وجہ کیا ہے۔ آیت نمبر 31، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، کہ اور کہا یہودیوں نے کہ عزیر جو ہے علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کس کے عقیدے میں بگاڑ تھا؟ یہودیوں کے۔ اور اس کے بعد وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور کہا عیسائیوں نے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ استغفر اللہ۔ سوچے ذرا، اب دیکھیں کہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں تھا، یہ جو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مدینے میں بتا رہے ہیں کہ یہودیوں کے یہ تھاٹس ہے۔ الحمدللہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں پڑھ لیا کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کی جو ہے وہ نیند دی، ان کو جو ہے واپس اٹھایا جب وہ اپنی قوم کی طرف گئے، اور وہ ایسے تھے کہ ان کو تورات حفظ تھا۔ جب انہوں نے تورات
پڑھ کر بتائی تو لوگوں نے پھر کاپی کی تورات کو بک فارم میں، اور اس طریقے سے ان کے پاس جو ہے وہ پھر سے وہ آ گیا. اوکے، تورات ان کے پاس پھر سے آ گئی. تو کہنے لگے بھائی یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، ایسا ویسا. ٹھیک ہے چلے، انہوں نے تو صرف بیٹا ہی بنایا تھا نا، بیٹا بنا دیا. نعوذ باللہ. اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ یہ مشرکان مکہ، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے جا کر کہ حد ہو گئی کہ انہوں نے تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رشتہ کہیں نہ کہیں یہ جوڑتے تھے. نعوذ باللہ. جنوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی کہتے تھے. استغفر اللہ. اسی لیے تو فرشتے کہتے ہیں کہ حیرت ہے ہمیں، ہم تو کانپ اٹھتے ہیں، یہ زمین کانپ جائے، یہ آسمان کانپ جائے انسانوں کی باتوں سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اتنی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی اور ایسی بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ باندھتا ہے. اس طریقے سے آیتیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تو سوری جی 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 میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، یہ تو میں نے پہلی بار ہی سنا ہے. یہ مطلب کسی اس میں ہے، کتاب میں ہے یہ؟ یس 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 انشاءاللہ. میں آپ نے دور قرآن میں نہیں سنا وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے؟ میں ریفرنس آپ کو دے دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے. اور جنوں کو صاحبہ کہتے تھے، صاحبہ بیوی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے اوکے. مجھے ایگزیکٹلی صورت اور آیت نمبر نہیں یاد ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ریفرنس دے دوں گی انشاءاللہ. اوکے چلے پھر اس طریقے سے جو نعوذ باللہ ان لوگوں نے جو ہے وہ یہودیوں نے بھی یہ گناہ کیا اور یہ عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا، اور نصرانیوں نے تو حد ہی کر دی. اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے کے ساتھ ساتھ اور انہوں نے کیا کیا، اور کیا جرم تھا ان کا؟ انہوں نے تو خدا ہی بنا دیا. نعوذ باللہ. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کی زبان، اپنی زبانی ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کی حقیقت کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کا اگلا حصہ، ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ. یہ ان کی باتیں، یہ کیا ہے؟ محض ان کے منہ کی باتیں ہیں. دیٹس اٹ. دیکھیے یہ نا فہم جو ہے اس کو منہ کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فو بھی ایسے کہیں کہیں قرآن میں آپ کو ملے گا. اور دیکھیے اردو کا ورڈ ہے افواہ، اسی سے نکلا ہے. افواہ بھی کیسے؟ منہ در منہ، ماؤتھ پبلسٹی سے افواہ پھیل جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یعنی کہ عربی کو سمجھنا الحمدللہ بہت آسان ہے. جن کو اردو آتی ہے ان کے لیے تو واقعی بہت آسان ہے، آسانی سے مطلب وہ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ دیکھو، اور وہ جو ہے ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسی باتیں کی ان سے پہلے کافروں نے بھی. پتہ چل گیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. نعوذ باللہ. اسی طریقے سے آج بھی کچھ مسلمان جو ہے دیکھیے کہ نعوذ باللہ ایسی ایسی بہت من گھڑت باتیں کہتے ہیں. کوئی تو استغفر اللہ کی دیکھیے کہ رسولی کا دعویٰ کر دیتا ہے اور خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور ایسی ایسی جو ہے باتیں کرتا ہے. خوف نہیں انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ کیسی کیسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنا غصہ ہے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قاتلہم اللہ، ہلاک کرے انہیں اللہ. یہ غصے کے طور پر، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بددعا اور لعنت کے طور پر. سب کو چھوڑ دے، خود کو سوچے کہ میں کہاں پر ہوں. نعوذ باللہ کہیں میرا بھی تو ایسا عقیدہ یا خیال نہیں ہے کہ میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی اور کو مشکل کشا، حاجت رواں، یا پھر کرنی، یا پھر رزق دینے والا، بیٹے دینے والا، بیٹی دینے والا، اس طریقے کی باتیں تو نہیں میں سنتی ہوں. چلے الحمدللہ مسلمان آج کسی کو بیٹا بیٹی نہیں بناتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، الحمدللہ الحمدللہ. لیکن دوسرے سارے معاملات دیکھیے کچھ مسلمانوں کے کیسے ہیں، کس طریقے سے نعوذ باللہ کہتے ہیں باقاعدہ لوگ ارے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دنیا بنا کر عرش پر جا کے جلوہ فرما ہو گئے، اور انہوں نے نا اس کہ دنیا کا نظام، اس کا سسٹم جو ہم جن کو ولی بولتے ہیں نا ان کے ہاتھوں میں دے دیا. استغفر اللہ. انسان کو بولتے وقت خوف نہیں آتا ہے، وہ اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ کے حضور میں کہتا ہے اور ڈرتا بھی نہیں ہے کہ اللہ اگر اس کی بات کی پکڑ کر لے تو کیا بننا کیا بگڑنا ہے. اور ایسی ایسی من گھڑت اسٹوریز آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ میں سمجھتی پبلک اتنی بھولی بھالی رہتی ہے سننے والی کہ سب ان کی باتوں میں آ جاتے ہاں ہاں ایسا ہوگا. دیٹس وائی اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت آج کچھ مسلمانوں کی نظر میں کم ہو گئی ہے، اور بزرگوں کی، ولیوں کی جو قصے کہانیاں سنا کے ایسا ان کو درجہ دے دیا ہے کہ کبھی سوچیں آپ اور پوچھیں ان سے، ذرا حیرت ہوتی ہے.
میں نے کہا نا کہ ایسے بہت سارے نمونے ہم نے دیکھے اپنی زندگی میں، کہ جیسے میں عمرے پہ گئی تھی، جب ایک ایگزامپل آپ کو دی تھی کہ جو ساتھی تھے ہمارے ساتھ، اللہ کی پناہ، آپ سوچے ذرا کہ اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھ کر بھی وہ ناؤز باللہ یا غوث اعظم یا غوث اعظم پکار رہے. میرا تو دل اندر سے اتنا رو رہا تھا کہ یہ بدبخت، ان کو قدر نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے بڑے گھر کے سامنے، اتنے بڑے، کہنا چاہیے آپ کو کہ نشانی کے سامنے بیٹھے ہیں، اور یہاں پر بھی شرک چالو ہے ان کا. یہ ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دیکھیں. اور حیرت کی بات ہے کہ اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ ہم کچھ اس طریقے کا کام کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ ہلاک کرے انہیں. سوچے اگر آج کا مسلمان اس کو پڑھ کر سمجھ جائے کیوں ایسی حرکتیں کرے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان یؤفکون، کہاں وہ بہکے جا رہے ہیں، ہلاک ہو یہ کہ یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد اب دیکھیں کہ اور ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ آج اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے کم کیوں ہوئی، یا پھر ڈائریکٹلی اللہ سے مانگنے کے بجائے لوگوں نے ان کی طرف رخ کیوں کیا. واٹس the reason? And reason is آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یس، ہوا کیا؟ بنا لیا انہوں نے اپنے علماؤں کو اور اپنے درویشوں کو، کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ. یہ بہت بڑی وجہ ہے عقیدے میں بگاڑ کی. ہر انسان، ہر مسلمان سمجھتی ہوں میں کہ وہ اپنے عقیدے کا جائزہ لے کہ واقعی وہ صحیح عقیدے پر ہے یا نہیں ہے. آج دیکھیں کہ آپ اس ٹائم سے ہی، یعنی جب اب دیکھیں کہ یہودیوں کے پاس بھی اصل تورات موجود نہیں تھی، انہوں نے بھی بڑی ہیرا پھیری کر دی تھی اس کے اندر، اور کئی سالوں کے بعد، یعنی کہ کئی سالوں تک کیے ہوئے گناہ کو، ان کے جو یہ ہوتے ہیں نا پاپ جو ہوتے ہیں ان کے، جن کو یہ کہ چرچ میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پاپ وغیرہ کو، کہ اسے جا کر جو ہے اپنے گناہ کا اعتراف کرواتے ہیں، اور وہ ان کی جیبیں بھرتے ہیں اور وہ جاتے ہیں ایک لیٹر دے دیتے، جاؤ بھائی تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے. تو یہ آج کی کوئی برائی نہیں، یہ پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے. چلے دیکھیں ان کے اندر تو یہ عقیدے کا بگاڑ تھا. آپ کو پتہ ہے آج بھی مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو کھلے عام یہ کہتا ہے کہ بس تم ہماری جیبیں گرم کرتے رہو، تمہارے گناہ ہم معاف کروا دیں گے، ہم تمہیں لکھ کر دے دیں گے. استغفر اللہ. سنی ہوئی بات ہے بالکل، اور حیرت ہوتی ہے. میں نے کہا ایسے لوگ اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے عقیدے میں بگاڑ، اور یہ جو ہے امت کی پستی کا حال کیا ہے، یا پھر کیوں پستی میں یہ امت آئی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ہی درویشوں کو، اپنے ہی جو ہے وہ علماؤں کو رب بنا لیا. اب کیا، اب رب بنا لیا تو نعوذ باللہ اللہ کی قدر تو گئی نا ان کی نظروں سے. انہوں نے کہہ دیا یہ حلال ہے تو ٹھیک ہے یہ حلال ہے، انہوں نے کہہ دیا یہ حرام ہے تو حرام مان لیا. اللہ اکبر. سوچیں کتنا بڑا گناہ وہ اپنے اوپر لے رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھے والمسیح ابن مریم، یعنی اور یہ مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر. عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا. سورہ مائدہ میں الحمدللہ کتنی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھے، سورۃ النساء کے آخر میں پڑھے ہم نے. سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ کیا تو نے اور تیری ماں نے یہ کہا تھا کہ ہم دونوں کو تم پوجو، ہم دونوں کو تم جو ہے ہم دونوں کی عبادت کرو؟ اور عیسیٰ علیہ السلام گھبراہٹ میں اتنا خوبصورت جواب دیں گے کہ اللہ جو تیرے دل میں میں نہیں جانتا، لیکن جو میرے دل میں تو جانتا ہے. جب تک میں ان کے بیچ رہا مجھے پتا ہے انہوں نے کیا کیا، لیکن میرے بات تو ہی نگہبان تھا ان کے اوپر، تجھے پتا ہے انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. دیکھیے وہ اللہ کے رسول ہو کر اتنا کہ اعتراف کریں گے یا ایسا جواب دیں گے. اور آج کے ایسے کہ بزرگ اور جو اپنے نام میں ولی بزرگ ہیں، اور اس طریقے سے یعنی کہ کہ دینداری کو جنہوں نے دکانداری بنا رکھا ہے، ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ دین شرمندہ ہے ان کے سامنے. سچ میں یہ کیا دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کوئی نئی برائی نہیں ہے، یہ پہلے سے یہ برائیاں چلی آ رہی ہیں یہودی نصارہ کے ٹائم سے ہی. ٹھیک ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو وما، اور نہیں امیرو، حکم دیا گیا تھا انہیں، یعنی
اس کام کو تو ان کو کرنے کو بھی نہیں کہا گیا تھا کہ جاؤ بھائی علماء کو رب بنا لو اور ایسا ویسا. علماء تو دیکھیے ایک سورس ہے، اللہ کے کلام کو، رسول کی سنت کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک سورس ہے، دیٹس اٹ. اس سے زیادہ انہیں بہت لیول نہیں دینا چاہیے. اتنا بھی مت ان کو بڑھا چڑھا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ نعوذ باللہ ان کو پوجنے ہی لگے، ان کو خدائی کا درجہ دے دے. استغفر اللہ. کیونکہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو واقعی اللہ کا خوف رکھتا ہے، یا پھر جو ہے واقعی اس کے اندر تڑپ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، ان کے مشن کو لے کر چلنا چاہتا ہے، الحمدللہ وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ تم مجھے فالو کرو. یہ جملہ کبھی نہیں کہے گا. ایک سچے داعی دین کی یہ صفت الحمدللہ ہم نے قرآن میں ہی پڑھی ہے، آل عمران میں. وہ کبھی آپ کو نہیں کہے گا کہ تم مجھے فالو کرو، میرا کہنا مانو. ہمیشہ وہ آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلانے کی کوشش کرے گا. تو بی کیئرفل. آپ جس کو فالو کرتی ہیں، آپ یہ دیکھیں بھائی اس بندے کی بات مان کے میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو رہی ہوں. اللہ رسول سے مینس ان کی تعلیمات سے، ان کی محبت سے، یا میں انسان کے قریب ہو رہی ہوں یا میں اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو رہی ہوں. یہ ایک چیک لسٹ اپنے اندر رکھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین آپ کی جو ہے وہ گائیڈ کریں گے. چلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں تو بھائی صرف اور صرف یہ حکم دیا گیا تھا، اوکے، کیا؟ لیعبدوا، مگر صرف یہ کہ اتنا ہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ سب عبادت کرے الہ واحد، ایک اکیلے اللہ کی، ایک اکیلے الہ یعنی اللہ کی. کیوں؟ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی ہے. دیکھیں حکم تو یہ ملا تھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس حکم کے بالکل جو ہے وہ خلاف ورزی کی انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان عما یشرکون. دیکھیے دا ورڈ سبحانہ، اوکے، یا سبحان اللہ، کبھی بھی یہ ورڈ آئے نا فوراً آپ کے ذہن میں 2 سے 3 باتیں آنی چاہیے. اور وہ کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کی کوئی بیٹی ہے، اس کی کوئی بیوی ہے. ان تمام الزامات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے. کیونکہ یہ جو ورڈ ہے سبحانہ عما یشرکون، آیت کا یہ ٹکڑا انشاءاللہ آپ ہمیشہ قرآن کا مجاز ہے، آپ اسی جگہ پر دیکھیں گے کہ جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئے گی یا ایسی کوئی شرک کی بات آئے گی، اسپیشلی عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں بات آئے گی نا، تو وہاں پر تقریباً آیت کا یہ ٹکڑا تو ضرور آپ کو ملے گا. تو دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کو خلاصہ کر دیا کہ اپنے علماؤں کو رب نہ بناؤ، ہاں ان سے تعلیمات لو، اللہ کو پکارو، اللہ کو مانو، اور باقی جو ہے وہ رسول کی باتوں کو مانو. لیکن جو امت اس طریقے کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ڈاؤن 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 اور پستی کی طرف لے جاتے. اچھا یہ تو ایک امت کی بات ہو گئی. انڈیویجول ایک پرسن بھی اپنے آپ کو اس آیت پر رکھ سکتا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں یا میں کہاں کھڑی ہوں. ٹھیک ہے، تو کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ بالکل اس طریقے کے اعمال کر کے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں انشاءاللہ. اوکے، ٹھیک ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.